الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین محترم اور برادران عزیز، مسلمان زندگی میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ عمل کرتا رہتا ہے. اس میں کچھ اعمال اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ برے بھی ہوتے ہیں. مسلمان کے اسلام اور ایمان کا تقاضا تو یہی ہے کہ وہ اچھے اعمال اختیار کرے اور برے اعمال سے بچے. اب جو مسلمان نیک عمل کر رہے ہیں، اچھائیاں کر رہے ہیں، ان کو ایک پریشانی یہ لاحق ہوتی ہے، یا نفس و شیطان ان کے دل میں ایک وسوسہ یہ پیدا کرتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا یہ عمل قبول بھی ہے یا نہیں. ہم جو کچھ کر رہے ہیں کل ہمیں آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سرخ روئی نصیب ہوگی یا نہیں، اور ہمیں اس پر کوئی اجر و ثواب ملے گا یا نہیں. یہ ہر نیک عمل کرنے والے کو ایک شبہ ضرور پیدا ہوتا ہے. قرآن کریم کی 2 آیات میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کو یا ان علامات کو ذکر کیا ہے کہ جن کے ذریعے سے ہر شخص یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کا عمل مقبول ہے یا مقبول نہیں. اگر وہ ان علامات کو اپنے اعمال میں دیکھ رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں ان میں یہ علامتیں موجود ہیں، تو پھر اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مطمئن ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اس کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگا. اور اگر وہ علامات موجود نہیں ہیں تو ان علامات کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کا اہتمام کریں. تو سب سے پہلی علامت کسی بھی عمل کے عند اللہ مقبول ہونے کی وہ اخلاص نیت ہے. نیت ٹھیک اور درست ہونی چاہیے. ہر شخص اپنے عمل سے پہلے یہ دیکھے کہ وہ کس نیت سے عمل کر رہا ہے. اگر اس کی نیت اللہ کی رضا ہے تو یہ اس کے عمل کے مقبول ہونے کی پہلی علامت. اور اگر اس کا مقصود وہ دکھلاوا ہے، وہ ریاکاری ہے، تو ایسی صورت میں اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. اور احادیث سے ان دونوں قسم کی نیتوں کی مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں. اگر نیت خالص ہے تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوا اور اس کا ثمرہ اس دنیا میں ظاہر ہوا. اور اگر عمل تو اس نے کیا لیکن نیت خالص نہیں تو آخرت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اس کا ذکر بھی احادیث میں ملتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی سفر پر جا رہے تھے. راستے میں طوفان اور بارش میں وہ مبتلا ہو گئے اور ان پر طوفان اور بارش
کا یہ ایک عذاب آ گیا، ایک طرح سے ایک مصیبت آ گئی. انہوں نے اس سے بچنے کے لیے پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لی. اب جب وہ غار کے اندر تھے تو اس غار کے منہ پر ایک چٹان آ گئی اور راستہ اس کا بند ہو گیا. بارش سے بچنے کے لیے اندر گئے اور اندر جا کر پھنس گئے. اب باہر نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. تو تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہر شخص اللہ کی بارگاہ میں اپنا وہ عمل پیش کر کر دعا کرے جو اس نے خالص اللہ کے لیے کیا، صحیح نیت سے کیا، اس میں کوئی غیر شامل نہیں تھا، صرف اللہ کے لیے اس نے وہ کام کیا. ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور میں بکریاں جنگل میں چرایا کرتا تھا، بیوی بچے بھی تھے. جب میں شام کو گھر آتا تو بکریوں کا دودھ نکالتا اور پہلے اپنے ماں باپ کو دیتا اور بعد میں اپنے بیوی بچوں کو دیتا. ایک بار ایسا ہوا کہ جب میں آیا تو میرے ماں باپ میرا انتظار کرتے کرتے سو چکے تھے. میں نے وہ دودھ نکالا اور ان کے انتظار میں کھڑا ہو گیا. میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ اپنے ماں باپ سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو یہ دودھ دوں، تو میں ان کے انتظار میں کھڑا رہا اور میں نے اپنے بچوں کو وہ دودھ نہیں دیا. یہاں تک رات کے کسی پہر میں وہ تھے، انہوں نے مجھ سے پیاس کی وجہ سے پانی وغیرہ مانگا تو میں نے ان کو دودھ پیش کر دیا جو لے کر میں کھڑا ہوا تھا. اے اللہ، اگر میں نے یہ خالص عمل آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے. تو حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، وہ تھوڑی سی روشنی اندر آنے لگی، لیکن اتنا راستہ نہیں بنا تھا کہ اس سے وہ لوگ باہر نکل جاتے. اب دیکھیے، ایک عمل اس نے کیا اور وہ عمل ہے ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک. اس کے نتیجے میں اللہ کی بارگاہ میں نہ صرف یہ کہ وہ قبول ہوا بلکہ اس کا ایک اثر دنیا میں ظاہر ہوا کہ دنیا کی مصیبت سے اللہ نے اس کو تھوڑا سا بچایا. اب ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اللہ، میرے پاس ایک مزدور کام کے لیے آیا، میں نے اس کو مزدوری پہ لگا دیا اور ایک فرق، عربی میں ایک پیمانہ ہے جس میں چند کلو چاول ہوتے ہیں، تو میں نے ایک فرق چاول کی مقدار پر اس سے معاملہ طے کر لیا کہ تم یہاں میرے مزدوری کرو، میں تم کو اجرت میں اتنے چاول دوں گا. جب شام ہوئی تو وہ مزدور اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا اور اس نے مجھ سے وہ مزدوری وصول نہیں کی. میں نے اس کی مزدوری کو تجارت میں لگایا اور اس کو بڑھایا، یہاں تک کہ اس میں بڑی برکت ہو گئی اور اس سے میں نے بکریاں خرید لی، جانور خرید لیے، جنگل اس سے آباد ہو گیا. کافی عرصے کے بعد وہ شخص واپس آیا اور کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، میرا حق ادا کر. تو اس کو میں نے کہا کہ جتنا یہ جانور اور مویشی سامنے تم کو نظر آ رہے ہیں، یہ اور اس کے ساتھ جتنے چرواہے غلام ہیں سب تمہارے، سب لے جاؤ. چنانچہ وہ سب کو لے کے چلا گیا. اے اللہ، اگر میں نے آپ کی رضا کے لیے کام کیا تو مجھے اس مصیبت سے بچا لے. اللہ نے اس کا یہ عمل قبول کر لیا. اب عمل کیا تھا؟ مزدور کو اس کی مزدوری اس نے دی. حالانکہ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اس مزدور کا یہ سارا مال حق نہیں تھا، اس کی مزدوری تو فقط وہ چند کلو چاول تھے جو وہ چھوڑ کے چلا گیا، وہ تو اس کے ذمہ قرض ہوئے. اس نے تو اپنے طور پر اس کو تجارت میں لگا کر بڑھایا اور پھر وہ سارا نفع اور اصل مال وہ اس مزدور کو دے دی. اس نے ایک احسان کا معاملہ کیا تھا، اس کے ذمہ لازم نہیں تھا. لیکن چونکہ اللہ کے لیے اس نے یہ کام کیا، اللہ نے اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور چٹان تھوڑی سی اور اسے رکھ گئی. لیکن ابھی تک آدمی کے گزرنے کا راستہ نہیں بنا. اب دیکھیے، حدیث شریف میں حکم یہ ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. اس میں بھی آج بڑی کوتاہی ہوتی ہے. ہم مزدور سے کام کرا لیتے ہیں اور معاملات نہ جاننے کی وجہ سے ہم ٹھیک نہیں کرتے. شروع میں ہم اس کی مزدوری اچھی طرح طے نہیں کرتے. نتیجہ یہ ہے کہ عام طور پر کام سے فارغ ہونے کے بعد ایک جھگڑا ہوتا ہے. مزدور کہتا ہے کہ میرے اتنے پیسے بن گئے اور جس نے مزدوری کروائی وہ کہتا ہے کہ میں اتنے پیسے دوں گا. یہ ایک جھگڑے کی صورت بن جاتی ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ اپنے معاملات کو بالکل صحیح رکھیں. پہلے سے طے کریں کہ بھائی دیکھو، یہ کام تم نے پورا کام کرنا ہے، اتنے پیسے دوں گا، تم کو منظور ہے؟ وہ کہے کہ نہیں، مجھے اتنے نہیں، اتنے چاہیے. جو طے ہو جائے اس میں وہ کر لیں. اور اس میں عام طور پر یہ بھی نوبت آتی ہے کہ جب کبھی انسان کو رکشے میں یا ٹیکسی میں سفر کرنا ہو تو رکشے ٹیکسی والے یوں کہہ دیتے ہیں کہ جو مناسب ہو دے. اس وقت وہ کرایہ طے نہیں کر رہے ہوتے اور آدمی سوار ہو جاتا ہے طے کیے بغیر. جب منزل پر اترتا ہے اور اس کو اپنی مرضی سے کچھ پیسہ دیتا ہے تو کہتا ہے کہ صاحب یہ تو کم ہے، کچھ زیادہ دے دیں. اب وہ پھر جھگڑا اور آپس میں تلخ کلامی جملوں کا تبادلہ شروع ہو جاتا ہے. اصولی طور پر چاہیے کہ پہلے طے کریں، جناب میں نے فلاں جگہ جانا ہے، کتنا کرایہ دیں.
وہ کہے گا جو آپ دے دیں میں اتنا دوں گا، نہیں یہ تو کم ہے، پھر اس پہ طے کر لیں، لیکن طے کر کے بیٹھے تاکہ وہاں جا کر جھگڑا نہ ہو۔ تو بہرحال مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینی چاہیے۔ اس میں معاشیاں بھی داخل ہیں اور گھر کے کام کرنے والے نوکر چاکر بھی داخل ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ معاشیوں کو تنخواہیں پوری نہیں دیتے اور ٹال مٹول سے کام لیتے، مثلا مہینے بھر معاشی سے کام لے لیا اور جب تاریخ تنخواہ دینے کی آئی وہ چھوڑ کے چلی گئی، یا وہ نہیں آ سکی تو اس کی تنخواہ ختم۔ اب جب بعد میں آ کے طلبہ کرے تو وہ کہے کہ تم اس وقت لے کر نہیں گئی تھی، ہم کیا جانے۔ حالانکہ وہ اس کے ذمہ حق ہے، بندے کا حق جب تک وہ صاحب حق معاف نہ کرے معاف نہیں ہوتا، چاہے وہ لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ توبہ استغفار کرے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا معاف نہیں ہوگا۔ بہرحال اس شخص نے اس کو مزدوری اور اس سے جو کچھ کمایا سب دے دیا۔ اب کھڑا ہوا تیسرا شخص، اس نے دعا کی، اے اللہ میری ایک چچا بہن تھی، مجھے اس سے محبت ہو گئی اور میں نے اس کے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا۔ جب اس کے پاس گیا تو اس نے کہا تم مجھے 100 اشرفیاں کما کر دو پھر تم اپنی مراد کو پا سکتے ہو۔ میں نے 100 اشرفیاں کمائی اور جا کر اس کو دی۔ اب جب میں گناہ کرنے کے قریب ہوا تو اس نے کہا اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، اور جس چیز کو اللہ نے بغیر نکاح کے حلال نہیں کیا اس کو پامال نہ کر۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں اللہ صرف تیرے خوف سے اشرفیاں بھی میں نے چھوڑ دی، گناہ بھی مجھے واپس چلا ہے، اگر اللہ تیرے لیے میں نے یہ کام کیا ہو تو مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ وہ چٹان ہٹ گئی اور وہ سب وہاں سے باہر نکل گئے۔ اب دیکھیے گناہ سے بچنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر شخص گناہ سے بچے، گناہ کے اسباب سے بچے۔ اب اس نے ایک عمل کیا، وہ عمل یہ کیا کہ اس نے اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑا، لیکن اس میں اس کی نیت صرف اللہ کو راضی کرنے کی تھی۔ اللہ کیا وہ عمل بھی قبول ہوا اس کا، اور اس پر دنیا میں اللہ نے اس کو ثمر عطا فرمایا۔ اس کے برخلاف دیکھیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں جن 3 لوگوں کو ڈالا جائے گا ان میں ایک شخص شہید ہوگا جس نے اللہ کے راستے میں اللہ کے اور مسلمانوں کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے جان تک کی قربانی دی ہوگی، لیکن اس کی نیت اللہ کی رضا کی نہیں ہوگی۔ اس کی نیت یہ ہوگی کہ اللہ یہ جو کچھ میں نے کیا ہے، لوگ مجھے کہیں بڑا بہادر ہے، لوگ کہیں بڑا جو ہے یہ جنگجو ہے، بڑا سرما ہے، اس نے بڑا کام کارنامہ انجام دیا۔ تو جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اللہ اس سے پوچھیں گے تم کو میں نے جان دی تھی، جوانی کی طاقت دی، تم نے کیا کیا؟ جواب میں وہ کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو آپ کی راہ میں قربان کیا اور آپ کی راہ کے لیے قربان کیا۔ اللہ فرمائے نے جھوٹ بول دیا، تم نے اس لیے جان کی بازی لگائی کہ لوگ تمہیں بڑا بہادر کہے، تمہیں دنیا میں کہہ دیا گیا، دنیا میں لوگوں نے کہہ دیا بڑا بہادر، اب تمہارا یہاں کوئی حصہ نہیں ہے، حکم ہوگا فرشتوں کو کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ اب دیکھیے اتنا بڑا عمل، شہادت اور جان کی قربانی، لیکن اس میں نیت خراب ہوئی تو وہ عمل نہ صرف یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہوا، قبول نہیں ہوا، بلکہ جہنم میں جانے کا سبب بھی بنا۔ دوسرا شخص وہ قاری القرآن ہوگا، وہ عالم دین ہوگا جس نے علم دین حاصل کیا، لیکن اس لیے کہ لوگ کہیں بڑا عالم ہے، بڑا قاری ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے علم دین کی خدمت انجام دی۔ تو جب اس کو بلایا جائے گا اللہ اس سے پوچھیں گے تم کو ہم نے علم کی قرآن کی دولت دی، تم نے کیا کیا؟ تو جواب میں کہے گا اے اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے لوگوں کو دین کے مسائل بتلائے، قرآن سکھلایا اور میں تلاوت کرتا رہا اور یہ کرتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتے، تم نے یہ کام اس لیے کی کہ لوگ کہیں کہ بڑے عالم ہیں، بڑے قاری ہیں، اور تم دنیا میں کہہ دیا گیا، اب تمہارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اس کو بھی پکڑ کر اور بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب دیکھیے یہ بڑا عمل ہے، علم دین پڑھنا پڑھانا، قرآن کریم پڑھنا پڑھانا بہت اونچا عمل ہے، لیکن جب نیت خراب ہوئی تو اس کے نتیجے میں یہ عمل صرف مردود ہی نہیں ہوا بلکہ جہنم میں رہ جانے کا سبب بھی بنا۔ اور تیسرا شخص وہ مالدار اور سخی ہوگا جس کو اللہ نے دولت سے نوازا اور اس نے دولت کو دنیا میں اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہیں کہ بڑے سخی ہے، بہت انسانیت کی خدمت کرنے والے ہیں۔ آج بھی کتنے ہی لوگ ہیں کہ وہ غریبوں میں جب کچھ چیز تقسیم کرتے ہیں تو باقاعدہ فوٹو بنائی جاتی ہے اور اس کو پھر پبلش کیا جاتا ہے اور پھیلایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی نیت اس میں صحیح بھی ہوتی ہوگی کہ لوگوں تک یہ بات پہنچے، ان کو ایک ترغیب ہو تاکہ وہ بھی حصہ لیں۔ کچھ لوگوں کی یہ نیت بھی ہو سکتی ہے کہ لوگ کہیں کہ ہو ماشاء اللہ کتنا کام کر رہے ہیں، کتنا جذبہ ہے خدمت خلق کا اور کتنے سخی ہیں۔
تو اس شخص کو جب بلایا جائے گا اللہ پوچھے گا تم کو مال دیا کیا کیا؟ جواب میں کہ اللہ میں نے آپ کے راستے میں لٹایا، غریبوں کی مدد کی اور خوب میں نے صدقات و خیرات کیے۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، تم نے سارے کام اس لیے کی تاکہ لوگ کہیں کہ انک جواد، تم بڑے سخی ہو، تمہیں دنیا میں کہہ دیا گیا، اب تمہارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کو بھی پکڑ کر اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب تین عمل کرنے والے وہ ہیں، تین عمل کرنے والے یہ جو پہلے تین عمل کرنے والے تھے ان کے اعمال میں تصحیح نیت کی علامت موجود ہے، اللہ کی رضا اور اخلاص موجود ہے، تو وہ عمل قبول ہوں گے۔ اور تین یہ بڑے بڑے عمل کرنے والے، اللہ کے راستے میں جان دینا، دین پڑھنا اور پڑھانا اور سخاوت کرنا، سارے اونچے اونچے اعمال ہیں، لیکن تصحیح نیت نہ ہونے کی وجہ سے، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے ہاں وہ اعمال مردود ہو گئے۔ تو پہلی علامت عمل کی یہی ہے قبولیت کی کہ اس میں نیت ٹھیک ہو۔ ہم نماز پڑھیں نیت ٹھیک کریں، تلاوت کریں نیت ٹھیک کریں۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم مسجد میں پہلے آ جاتے ہیں، لوگ تو ہمیں خود ہی کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے نمازی ہیں، بڑے پابند ہیں، یہ تو اتنے گھنٹے پہلے آ جاتے ہیں، ہر وقت صف اول میں ہوتے ہیں، فلاں جگہ یہ ہوتے ہیں۔ اس قسم کی باتیں کبھی کبھی نفس دل میں پیدا کرے گا، تو یاد رکھیے کہ اس طرح لوگوں کے کہنے سے آپ ریاکار نہیں بنتے۔ ریاکاری اور دکھلاوا نیت سے ہوتا ہے۔ لوگ کچھ بھی کہتے رہے، اگر ایک آدمی جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے 2 گھنٹے پہلے آ رہا ہے اور جمعے کے بعد 1 گھنٹہ مسجد میں ہے، لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ بڑے پکے نمازی ہیں اور وہ بڑے پابند ہیں اور جمعے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ایک شخص ہمیشہ صف اول ہی میں نظر آتا ہے اور مؤذن کے بالکل قریب ہی کھڑا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ بڑے پکے نمازی ہیں۔ تو لوگوں کے اس کہنے سے وہ ریاکار نہیں بنے گا۔ ریاکاری اپنی نیت سے ہوتی ہے۔ اگر اس کی نیت اللہ کی رضا ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتا ہوں، مسجد میں اتنا وقت دیتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں تاکہ کل آخرت میں مجھے اس میں اجر و ثواب ملے، تو یاد رکھیے کہ وہ مخلص ہے، وہ ریاکار نہیں ہے۔ اور سب دل میں خیال آ جائے کہ لوگ شاید مجھے یہ کہیں گے یا لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے، اس خیال سے بھی ریاکاری نہیں ہوتی جب تک کہ نیت نہ ہو۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ کے نزدیک بھی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت ٹھیک ہوگی تو عمل قبول ہوگا، نیت ٹھیک نہیں ہوگی عمل قبول نہیں ہوگا۔ دوسری علامت یہ ہے عمل کے مقبول ہونے کی کہ وہ سنت کے موافق ہو، جس کو آپ کہیں اتباع سنت۔ اب ہر شخص عمل کرنے والا یہ سوچے کہ جو عمل میں کر رہا ہو وہ سنت کے طریقے کے مطابق ہے یا اس کے مخالف۔ اگر اس کے طریقے کے مطابق ہے تو پھر تو وہ خوش ہو جائے اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرا یہ عمل اللہ کے یہاں انشاءاللہ ضرور مقبول ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم میں صاف اعلان کروا دیا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یعنی اللہ سے اگر محبت کرتے ہو تو اللہ کے نبی کی اتباع کرو، اللہ تم کو محبوب بنا لیں گے، تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے۔ اب دیکھیے کہ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اسلامی اعتبار سے یہ 7واں مہینہ ہے اور اشہر حرم میں یہ 1 مہینہ ہے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں 12 مہینوں میں سے، ان میں 1 مہینہ وہ رجب کا ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان کی حرمت قدیم زمانے سے چلی آ رہی اور آج بھی اس اعتبار سے ان کی حرمت باقی ہے کہ اس میں انسان گناہ سے بچے، اپنے آپ پر ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ باقی جو حرمت قدیم زمانے میں اس اعتبار سے تھی کہ مشرکین اور دشمنوں سے قتال ممنوع تھا، اب زمانہ اسلام میں یہ حرمت تو منسوخ ہو گئی کہ اس میں دشمن سے لڑنا اور قتال منسوخ نہیں ہے، بلکہ وہ یعنی منسوخ ہے، قتال کرنا جائز ہے، منع نہیں۔ ان مہینوں میں اگر ضرورت پڑے تو دشمن سے لڑائی کی جا سکتی ہے اور آگے بڑھ کے حملہ بھی کیا جا سکتا ہے اور دفاع بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن باقی جو دوسری چیزیں ہیں اس کی حرمت کے اعتبار میں، مثلا گناہ سے بچنا، مثلا نیک اعمال کی زیادہ فکر کرنا، وہ اس مہینوں میں ابھی بھی باقی ہے۔ اب محرم یہ رجب کے مہینے میں ہم جو بھی عمل کریں اس کو ہم پرکھیں اس پیمانے پر کہ وہ ہمارے نبی کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس مہینے میں ایک دعا کا مانگنا منقول ہے، اگرچہ اس حدیث پر محدثین نے ضعف کا حکم لگایا ہے، اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن محدثین کے ہاں یہ بھی ضابطہ ہے کہ فضائل اعمال میں، یعنی اعمال کی فضیلتوں کے اندر
ضعیف حدیث شرائط کے ساتھ قابل قبول ہوتی ہے، لیکن احکام دین کے اندر ضعیف حدیث جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی، اس سے دین کا حکم جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگا، لیکن عمل کی فضیلت ثابت ہو جائے گی۔ تو اس حدیث میں دعا یہ مذکور ہے کہ آپ جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو یوں دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب و شعبان کے مہینے میں برکت ڈال دیجیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس دعا کا مانگنا یہ تو سنت کے طریقے کے مطابق ہوگا، باقی اس مہینے میں شب معراج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ مختلف ہے، تو شدید اختلاف ہے۔ ایک قول ہے کہ 27 رجب کو شب معراج ہوئی ہے، لیکن اس کے علاوہ دیگر بھی اقوال موجود ہیں اور مہینوں میں ہوئی ہے۔ تو اس مہینے میں شب معراج کو منانا یا شب معراج میں کوئی مخصوص اعمال کرنا یا اس شب کے بعد آنے والے دن میں روزہ رکھنا، یہ سمجھ کر کہ بہت بڑا ثواب ہے اور اس میں بہت جو ہے وہ اجر ملے گا، یہ سب وہ عمل ہوں گے کہ جو شریعت اور سنت کے طریقے کے خلاف ہوں گے، تو اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہوں گے۔ ابھی میں ذکر کر رہا ہوں کہ عمل کی قبولیت کی علامت دوسری یہ ہے کہ وہ سنت کے طریقے کے مطابق ہو، پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہو۔ اب اس میں چراغاں کرنا، مسجدوں کے اوپر لائٹیں لگانا یا گھروں کے اوپر چراغاں کرنا یا قبرستانوں میں جا کر چراغاں کرنا، اس کا شریعت و سنت سے کوئی تعلق نہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے ایک ضابطے کے طور پر کہ جن دنوں کے اندر مخصوص اعمال کی فضیلت یا جن راتوں میں مخصوص اعمال کی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے، تو ان کی تواریخ یا ان کے بارے میں صحابہ کے اعمال محفوظ موجود ہیں۔ شب معراج یا اس کے بعد آنے والے دن کے لیے یا اس پورے مہینے کے لیے صحابہ سے یا پیغمبر سے کوئی خاص عمل منقول نہیں ہے، صرف اس دعا ہے، اور کوئی عمل ان سے منقول نہیں۔ اگر واقعی یہ چیز صحابہ کے معاشرے میں ہوتی یا پیغمبر کا طریقہ ہوتا تو اس کی تواریخ یا اس کے بارے میں صحابہ کے اعمال ضرور موجود ہوتے۔ ان صحابہ سے بڑھ کر کوئی بھی پیغمبر سے نہ محبت کا دعویٰ کر سکتا ہے نہ اتباع کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ روح زمین پر پیغمبر سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، سب سے زیادہ پیغمبر کے طریقوں کی اتباع کرنے والے صحابہ کرام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے خود اپنی زبان سے ارشاد فرما دیا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اللہ کے نبی نے صحابہ کو حق کا معیار بنا دیا کہ یہ حق کے معیار کہ میرے صحابہ مانند ستاروں کے ہیں، ان میں سے جن کی تم پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ رتبہ دنیا میں صحابہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، کتنا ہی بڑا عالم اور مفتی ہو، اس کو پیغمبر کی زبان سے مقام حاصل نہیں، یہ صرف صحابہ کرام کو حاصل، چاہے وہ کوئی چھوٹا صحابی ہو کوئی بڑا صحابی۔ تو جب صحابہ سے یہ عمل منقول نہیں اور اللہ کے نبی سے یہ عمل منقول نہیں، تو ہم آپ کیسے اس کو سنت کا مرتبہ دے کر یا کیسے اس کو اجر و ثواب والا عمل سمجھ کر اختیار کر لیتے؟ ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ عمل کرنے کے بعد بھروسہ اللہ کی ذات پر، جس کو توکل کہا جاتا ہے۔ عمل انسان کرے اور پھر اس عمل کے بعد بھروسہ اور اس عمل کا جو ثمرہ ہے وہ اللہ کے حوالے کرے۔ مشکوٰۃ شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قصہ منقول ہے، اور وہ قصہ یہ ہے کہ ایک شخص کے گھر میں فقر و فاقہ تھا اور اس کے پاس گھر میں پکانے کے لیے آٹا موجود نہیں تھا۔ چکی جو تھی اس زمانے میں گھروں میں چکیاں ہوتی تھی اور خواتین آٹا گھر میں خود پیسا کرتی تھی۔ تو وہ شخص جب بہت بےتاب ہوا اور گھر والوں کی بھوک برداشت نہیں کر سکا تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں جنگل جاتا ہوں، وہاں جا کر گر گڑا کے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اور اگر مجھے کچھ چیز وہاں مل گئی، کوئی روزگار مل گیا تو وہ کر لوں گا، لیکن میں مخلوق سے سوال نہیں کروں گا، مخلوق سے نہیں مانگوں گا۔ وہ چلا گیا۔ جب بیوی نے دیکھا کہ میرا شوہر جنگل چلا گیا تو اس نے جا کر چکی کو کھولا۔ اس نے کہا چلو جب تک وہ لے کر آئے گا میں چکی کو صاف کر لوں، کھول لوں اور تندور کے اندر آگ لگا لوں کہ جب وہ کچھ جائے گا تو میں اس کو پکا کر روٹی پکا لوں۔
اب جب وہ چکی کو کھول کر تندور میں آگ لگا کر چکی کی طرف آئی تو وہ جو نال ہوتی ہے جس سے آٹا چکی میں جاتا ہے، وہ دانے پھر وہاں پستے ہیں اور پھر وہاں سے آٹا بن کے نکلتا ہے، تو اس سے جو ہے نا وہ آٹا نکلنا شروع ہو گیا، خود بخود ہی شروع ہو گیا۔ وہ حیران کہ یہ کیا ہوا۔ اب جا کے تندور کو دیکھا تو تندور میں روٹی لگی ہوئی، خود بخود لگی ہوئی۔ وہ شخص وہاں دعا مانگ کر گھر آیا اور آ کر بیوی سے کہا کہ بھائی کوئی آدمی آیا تھا کچھ سامان دینے کے لیے؟ اس نے کہا کوئی نہیں آیا، خود بخود یہ چکی جو ہے اس سے آٹا نکلنا شروع ہو گیا اور یہ جو تندور ہے اس تندور کے اندر روٹیاں پکنا شروع ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ خالص اللہ کی طرف سے غیبی امداد ہے، اور پھر جو ہے وہ اس چکی کو پکانے کے بعد چونکہ آٹا نکل رہا تھا اس سے ڈھانپ کے بند کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ عورت اور وہ شخص اس چکی کو نہ ڈھانپتے تو قیامت تک اس چکی سے آٹا نکلتا رہتا۔ اللہ پر ان کا بھروسہ ایسا تھا، توکل ایسا تھا، اس مقام کا توکل تھا کہ اگر وہ اس چکی کو بند نہ کرتے تو وہ آج تک اس سے آٹا روا دوا ہوتا۔ جیسے آب زمزم ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بےتاب ہوئے، شیرخوار تھے، ایڑیاں رگڑ رہے تھے، پیر مار رہے تھے، تو وہاں اللہ نے فرشتے کو بھیج کر ایک چشمہ نکلوایا۔ جب وہ چشمے کا پانی نکلا باہر اور بہنے لگا تو بی بی حاجر نے کہا زم 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 زم، ٹھہر جا ٹھہر جا، رک جا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ یہ نہ کہتی تو سارے وہ زمین پر زمزم ہی کا پانی ہوتا، یہ پھیل جاتا۔ لیکن وہ کنواں آج بھی موجود ہے، اس سے آج بھی پانی نکل رہا ہے اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ پی رہے ہیں، کب سے پی رہے ہیں، اربوں لوگ پی چکے ہوں۔ تو اللہ پر جب انسان عمل کے بعد بھروسہ کرتا ہے تو پھر وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ کبھی بھی اپنے عمل کو انسان گھمنڈ نہ کرے، اسباب اختیار کرے لیکن بھروسہ ان اسباب پر نہ کرے، بھروسہ اللہ کی ذات پر کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو حضرت یوسف کی تلاش میں بھیجا تھا مصر، تو 10 بیٹے تھے، ان کو بھیجا پہلے سفر میں، اور بھیجا اس لیے تھا کہ جا کے وہاں سے غلہ بھی لے کر آئیں گے، اس لیے 5 سالی شروع ہو چکی تھی۔ تو بیٹوں کو یہ کہا کہ تم جو ہے مصر کے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک دل میں حاجت تھی، بس اس کو انہیں پورا کرنا تھا، اس سے یہ انہوں نے سبب اختیار کیا۔ وہ حاجت یہ تھی کہ میرے بیٹے قداور ہیں، خوبصورت ہے، نبی کی اولاد ہے، اگر سب اکٹھے ایک ساتھ ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو کسی کی بری نظر لگ سکتی ہے۔ تو اس نے بچانے کے لیے سبب بھی اختیار کیا اور کہا کہ الگ الگ دروازوں داخل ہونا، اور پھر یہ بھی کہا کہ ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے، ہونا تو وہی ہے۔ تو اسباب اختیار کر کے بھروسہ اللہ کی ذات پر کیا، نگاہ وہاں رکھی۔ مسلمان کو اس میں یہ تعلیم ہے، جب بھی کوئی عمل کرے چاہے وہ دین کا ہو دنیا کا ہو۔ ہم دنیا کے اعمال میں یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا پورا ذہن اور پورا بھروسہ ان وسیلوں پر لگا دیتے ہیں، ان اسباب پر لگا دیتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو میں نوکری کر رہا ہوں یہ مجھے روزی دے رہی ہے، یہ جو میرا باس ہے، جو میرا یہ ذمہ دار افسر ہے، اگر یہ ناراض ہو گئے تو میری تنخواہ اور روٹی بند ہو جائے گی۔ یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو تجارت کر رہا ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ تجارت مجھے روزی دے رہی ہے، اگر جو ہے وہ میں نے اس تجارت کے اندر پوری طرح اپنی صلاحیتیں نہیں لگائی تو مجھے نقصان شروع ہو جائے۔ تجارت ایک ذریعہ ہے، ملازمت ایک ذریعہ ہے، انسان کے اعمال اور یہ سب چیزیں کوششیں ہیں، ان میں اثر اللہ کی ذات ڈالتی ہے۔ ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں تجارت کرتے نقصان ہو جاتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا، ملازمت کرتے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، اس پہ اثر اللہ ڈالیں گے۔ انسان اسباب اصول کے تابع اختیار کرے، چاہے دنیا کے اسباب ہوں یا آخرت کی کامیابی کے اسباب ہوں، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھے۔ 3 علامتیں تو یہ ہوگی، پہلی اخلاص نیت، دوسرے اتباع سنت، اور تیسرا اللہ کے اوپر بھروسہ۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ دل میں اللہ کا ڈر و خوف، عمل کے بعد وہ مطمئن ہو کر نہ بیٹھے، ڈر و خوف ہونا چاہیے، تقویٰ ہونا چاہیے، گناہ سے بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین ہی کی طرف سے اعمال کو قبول کرتے ہیں، جو غیر متقین اللہ ان کے اعمال کو قبول نہیں کرتے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہوں تو ہم تقویٰ بھی اختیار کریں۔ ایک بہت بڑا اللہ والے کا انتقال ہونے لگا، ساری زندگی دین کی خدمت کی، انتقال کے وقت موت کے قریب رو رہے تھے،
تو ان کے جو قریب کے لوگ نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، کہ موت کے خوف سے رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، موت کے خوف سے تو نہیں رو رہے۔ لوگوں نے کہا آپ نے زندگی بھر نیکیاں کی، نمازیں پڑھائیں، عبادات کی، اور آپ دینی خدمت انجام دی، اب آپ کو کیا خوف ہے؟ کہا مجھے موت کا خوف نہیں، مجھے یہ خوف ہے کہ اللہ نے اعلان فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، میں اللہ کی نگاہ میں متقی ہوں یا نہیں، مجھے یہ ڈر و خوف کہ میں نے اعمال تو بہت کر لیے، اب یہ قبول بھی ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ ڈر و خوف۔ جب یہ ڈر و خوف آئے تو پھر اللہ کی طرف سے قبولیت آتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اعمال کی قبولیت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔